اپنے بچوں سے ودا کر لو، مگر ظالموں نے اتنی اجازت بھی نہ دی کہ امام مر جائے۔ وہیں سے مسجد نبوی سے ہی امام کو قید کر دیا۔ پھر 2 سواریوں میں بٹھایا گیا، ایک سواری میں بٹھا کر ایک خالی سواری کو بصرہ کی جانب روانہ کیا گیا، ایک خالی سواری جو ہے وہ بغداد کی طرف، ایک سواری جو ہے وہ ایک اور طرف بھیجا گیا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چل سکے امام موسیٰ کاظم کس سواری میں۔ پھر بصرہ میں قید میں رہے 1 سال، اس کے بعد وہاں سے پھر بغداد منتقل ہوئے، بغداد میں 14 سال مسلسل قید میں رہے۔ بالکل لاغر و کمزور ہو چکے تھے میرے مولا، باب الحوائج کہا جاتا ہے میرے مولا کو۔ اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ ایک ماننے والا جب زندان میں پہنچا تو اسے بتایا گیا کہ تمہارے امام زندان میں ہیں۔ دور سے جب اس نے دیکھا تو واپس آ کر کہتا ہے کہ مجھے کوئی قیدی نظر نہیں آیا، یوں لگتا ہے جیسے کوئی کپڑا پڑا ہوا ہے۔ اتنے کمزور و لاغر ہو چکے تھے میرے مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ اس کے بعد وہ آخری وقت آیا جب آپ کو کھجوروں میں زہر دیا گیا۔ زہر دینے کے بعد مولا کو اتنی تنگ زندان میں رکھا گیا کہ مولا رکوع کی حالت میں رہے، مولا قیام بھی نہیں کر سکتے۔ اتنے میں ظالموں نے تو ایک مرتبہ ان ظالموں نے ملعونوں نے کہا کہ مولا آپ لکھ کر دے دیں کہ آپ طبعی موت مر رہے ہیں، دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، ہم نے آپ کو کچھ نہیں کیا۔ امام نے کہا کہ آخری وقت میں معصوم سے جھوٹ بلوانا چاہتے ہو؟ کیا میں جھوٹ بولوں امام ہو کر؟ میں نہیں بولوں گا۔ تو انہوں نے ظلم کرنا شروع کیا۔ اب ذرا اندازہ لگائیں کہ جس امام کو زہر دیا جا چکا ہے، زندان میں ہے، اور پھر اوپر سے تشدد کیا جا رہا ہے۔ مقاتل کی روایات کہتی ہیں کہ قالین میں لپیٹا گیا، سر کے اوپر کیل مارے گئے مولا کو، اتنے حد تک۔ جب مولا کی شہادت واقع ہو گئی تو 4 مزدوروں کو بلایا گیا،